راشد عمر اولک صاحب اگر کہیں موجود ہیں تو پلیز. جناب امیر العظیم صاحب اس سیشن کی صدارت بھی کر رہے ہیں, اس کو ماڈریٹ بھی کریں گے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس سیشن کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزہ کی اس جنگ میں جہاں بچوں کی شہادتیں ہوئیں اور بڑی تعداد میں ہوئیں, میں خیال ہے کہ پچھلے ایک طویل عرصے میں یہ پہلی جنگ ہے کہ جس میں درجنوں صحافی بھی اس جنگ کی بنیاد پر اپنی زندگیوں کو کھو بیٹھے. وہ اس جنگ کا اس طرح سے حصہ نہیں تھے کہ وہ کسی طور پر کوئی مسلح جدوجہد کر رہے تھے, وہ اس کی کوریج کے لیے اپنے فرائض پوری کر رہے تھے. تو اس لحاظ سے یہ سیشن ان تمام شہداء اور ان تمام لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی ہے کہ جنہوں نے غزہ کی اس رپورٹنگ میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی. آج کے سیشن میں ہم سب سے پہلے ڈاکٹر فضا اکبر خان جو بول نیوز سے وابستہ ہیں ان کو دعوت دیں گے کہ وہ اظہار خیال کریں. ہمارے اس سیشن میں ایک پہلی خاتون آواز آج آپ کے سامنے آ رہی ہے. السلام علیکم جی. ڈاکٹر فضا خان فرام بول نیوز. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں جماعت اسلامی کی کہ انہوں نے اس خاص موقع پر اس ایک اہم ایشو پر آواز اٹھانے کے لیے اس پلیٹ فارم پہ مجھے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. پہلے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ مسلم امہ کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, اور یہ میرے الفاظ کو لکھے الفاظ نہیں ہوں گے, میں نے کہیں لکھے نہیں ہوئے, یہ دل سے نکلے الفاظ ہوں گے اور ایک مسلمان کے الفاظ ہوں گے کہ ہم نے بطور مسلم امہ تمام جو ممالک تھے بہت برا کردار ادا کیا. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا, بڑا مایوس کن تھا, کیونکہ پیلسٹائن میں جب یہ جنگ چھڑی اور اتنے جانوں کا ضیاع ہو گیا, بچے معصوم بچے تک ان کو نہیں چھوڑا گیا. حالانکہ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں کہ جنگوں میں خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں پہ معصوم بچوں کو, نہتے بچوں کو مارا گیا, حاملہ خواتین پہ حملے کیے گئے. انسانیت سوز قسم کی جنگ کہ جس میں ہاسپٹلز پہ بمباری کی گئی. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اسپتالوں پہ بمباری کی جاتی ہے جہاں پہ آلریڈی لوگ زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان الجھے ہوتے ہیں, اور وہاں پر ہاسپٹلز میں جو کہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف مسیحے کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بمباری کی جاتی رہی, وہاں پہ بھی ان بیچاروں کو نہیں بخشا جاتا رہا. اچھا, اس پوری جو سچویشن تھی, جو پورا ٹائم پیریڈ گزرا, اگر آپ کے ساتھ ایک دن ایسا ہو رہا, آپ کے خاندان کے ساتھ 2 دن ہو رہا, 3 دن ہو رہا, بیان نہیں کر پائیں گے کہ 1 مہینے بعد, 30 دن بعد, 40 دن بعد کیا صورتحال ہوگی اور آپ کے اوپر نفسیاتی اس کا کیا اثر ہوگا. یہاں پر کتنا عرصہ گزر گیا, اور ان لوگوں کی ظاہری بات ہے جو امیدیں تھیں, ساری ایکسپیکٹیشنز تھیں, وہ ہم سے وابستہ تھیں. وہ مسلم ممالک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ممالک ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے, لیکن افسوس کے ساتھ مذمتی بیانات سے آگے ہم لوگ نہیں جا سکے. کیا ہمارے پاس اتنی پاور نہیں تھی؟ کیا ہم لوگ تجارتی سطح پر, سفارتی سطح پر کسی کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے؟ یقینی طور پہ کر سکتے تھے. لیکن ہم تمام لوگوں کے لیے افسوس کے ساتھ بطور, اگر ہم انڈیویجول میں ممالک کی بات کروں, میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لوں گی, ہم سب یہاں پہ انوالو ہیں, اور ہم سب اپنے, اگر گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم سب اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا سکیں گے, کیونکہ ہم سب لوگوں نے مذمتی قراردادوں کے سے آگے, مذمتی بیانات سے آگے کوئی کردار ادا نہیں کیا. میں کہتی ہوں بھلا ہو ساؤتھ افریقہ کا جو ICJ میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کیس کو لے گیا, پھر ہم لوگوں نے مذمتی بیانات سے آگے کیا کیا؟ مذمتی بیانات تو میرے خیال سے سب سے کمزور بندہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے کھلے الفاظ میں مذمت کر دیتا ہے. تو ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ کردار ادا کرنا چاہیے تھا.
اور اب بھی اگر دیکھیں جو ہماری جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں یا جس طرح کے ہم بیانات دے رہے ہوتے ہیں, میں ابھی تھوڑا سا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے اور کافی کنٹروورشل ہو گئے تھے. بہت سے لوگوں نے ان کے حوالے سے کچھ ان کے بیانات کو ان پہ تنقید کی. میں ان بیانات سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اس ایک ایونٹ تھا جہاں پر تمام جو صحافی تھے, میڈیا کے لوگ تھے, کچھ لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی, ہم نے ان سے بات کی. تو وہاں پر کوئی بات ہوئی فلسطین کے حوالے سے کہ میں ریگولرلی فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے بات کرتی ہوں. تو انہوں نے باقاعدہ سب کے سامنے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ تو بہت بڑا جہاد کر رہی ہیں کیونکہ آج کل تو کوئی بات بھی نہیں کر رہا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, اور یہ تمام ٹی وی چینلز پہ آن ایئر ہوا, انہوں نے کہا بڑا جہاد کر رہی ہیں کہ آپ فلسطین کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور میں بڑی شاکڈ ہوگی کہ فلسطین کے بارے میں بات کرنا یہاں پہ کیا جہاد کے برابر ہے کہ لوگ بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں بطور مسلم امہ. اچھا اب دیکھ لیں آپ کے جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جن سے ان کی جانب سے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی یہ جو لوگ وہاں کے ہیں غزہ کے لوگ جو ہیں وہ یا تو مصر چلے جائیں یا پھر اردن چلے جائیں. ہو آر دے ٹو ڈیسائیڈ کہ غزہ کے لوگ اپنی سرزمین کو چھوڑ کے, اپنے وطن کو چھوڑ کے, جنہوں نے اتنی قربانی دی, اتنی بڑی جنگ لڑی جو کہ مثال قائم ہوگی, ہسٹری میں یہ جنگ لکھی جائے گی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہوتے ہیں کہنے والے امریکی صدر کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کے اپنی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے وہاں چلے جائیں. اور وہ ٹیمپریری بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. گریٹر اسرائیل پلان جو ہے یہ کس طرح کا پلان ہے, اس میں ان کے ساتھ کون کون سی عالمی طاقتیں انوالو ہیں, کس کی سپورٹ پر اسرائیل یہاں تک کرتا رہا. اس کے لیے میرے خیال سے مسلم امہ کو بھی اب پراپر ایک چٹان بن کے کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ اب نہیں تو پھر کب. پھر میرے خیال سے وقت کی بہت کمی ہے, جس طرح یہاں پہ بھی باقی جو پارٹیسپینٹس انہوں نے بھی بات کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسلم امہ کو بیانات سے آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں پریکٹیکلی یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بچپن میں ہم ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی کہانی پڑھتے ہوتے تھے. لکڑہارے کی ایک کہانی تھی کہ جو ایک لکڑہارا تھا اور وہ لکڑیاں دیتے اپنے بچوں کو اور وہ کہتے تھے لکڑیوں کو توڑ کر دکھائیں. تو جب لکڑیوں کو وہ نہیں توڑ پاتے کیونکہ وہ اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن جب الگ الگ کر کے دیا جاتا ہے تو وہ آسانی سے توڑ دیتے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک میسج تھا کہ جب آپ لوگ یونٹی کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک پیج پر ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کوئی نہیں توڑ سکتا. مسلم ممالک بھی تمام ممالک ان لکڑیوں کے ایگزامپل کی طرح بھائیوں کی طرح ہیں. جب ہم تمام لوگ یونٹی کے ساتھ اکٹھے ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے, تو باہر بھی ایک میسج جائے گا جو گریٹر اسرائیل پلان کے پیچھے جو طاقتیں ابھی بھی اس پلان پر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کرنا ہے یہ, تو ان کو ایک میسج جائے گا کہ مسلمان تمام ایک ہیں, یہ تمام لوگ ایک ساتھ ہیں اور ان کو توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. تھینک یو. May I request Brother Ali Abu Razik from Al Jazeera, please come on the stage if he is in the hall. Brother Ali Abu Razik from Al Jazeera. So I would like to request Brother Ali Abu Razik to participate in this event. You can. Yeah, of course, just now. You want to listen, the people want to listen from Al Jazeera. Thank you, brother. Assalamu alaikum. Thank you, brothers and sisters, for hosting me in this conference. At the beginning, we have to agree that there is a new audience who got formed after the genocide. We got hundreds of millions of people from across the globe that got recognized to the Palestinian cause after the genocide, which means that the narrative, or the Palestinian narrative, the narrative to talk about Palestine before the genocide should be changed or should be adapted to the narrative after the genocide. When we're speaking about the Palestinian cause, now there is a turning point in the Palestinian cause, which is the genocidal war got committed by the Israeli occupation against Gaza. This narrative has its own concepts. This narrative has its own sentences, its own angles, and the most important thing is the angles of this narrative. We have an Israeli war, deliberate war, for the first time ever, a deliberate war against Palestinian children. We have an Israeli deliberate war, genocidal war, against Palestinian journalists. We have 16
16,000 or 17,000 Palestinian children got deliberately, intentionally killed in Gaza. We have 200 of Palestinian well-known, prominent journalists who are working for prominent media platforms like Al Jazeera, like different media outlets who got deliberately killed. By the way, those journalists were not killed because they are Palestinians, normal Palestinians or normal Gazans. Those journalists were killed deliberately because they are merely journalists. They were killed just because Israel wanted to commit genocide against Palestinians silently, because Israel wanted to cover its daily crime against Palestinians in the Gaza Strip. At the beginning, as I mentioned, we have a new audience. This new audience who got formed after the genocide, we have hundreds of millions of people who got recognized to the Palestinian cause for the first time ever. This is the most important thing at the beginning. At the second, I think as a journalist working for many topics in the world, and in particular for Palestinian cause and Gaza in specific, we don't need to be pro-Palestine journalists in general. I think we have to be very impartial journalists, and you don't, how can I say, you don't need to be pro-Palestine, you need to be advocate for Palestine. If you are covering the Palestinian news stories on daily basis, you will cover the Israeli attacks against Palestinian journalists. You will cover the Israeli attacks against Palestinian prisoners. You will cover the Israeli daily incursions against West Bank, daily incursions against the Jerusalem and Al-Aqsa Mosque in particular, daily massacres against Palestinians in the Gaza Strip. You don't need to be pro-Palestine. If you cover these stories impartially, and if you cover these stories in a very humanitarian way, then you are going to be advocate for Palestine without being advocate in general. The third thing, and this is very important as far as I noticed during the 15 months of genocide, the problem that after 15 months of covering the Palestinian news, I'm not talking about journalists, I'm talking about me as a journalist and social media influencer at the same time. I think it's enough for giving information about Palestine, giving knowledge about Palestine. I think after 15 months of genocide, it's the exact time, it's the best time to call for action. People now, I think after 50, in the social media platform, the social media time, people people know the exact details about Gaza, about Palestine, about the streets of Gaza, the neighborhoods of Gaza. They know every single place in the Gaza Strip. But unfortunately, there is no enough calls for action, for people to organize, for people to take to the streets, to demonstrate against the embassies who are supporting the genocide. This is the third, my fourth point, and the last point. We need to Hitlerize the Israeli war criminals. We need to Hitlerize Netanyahu. Those people should feel ashamed. Those people should be ashamed by the countries who are calling for to have normalized ties with Israel. I don't know, I cannot understand actually how countries, Muslim countries, are starting to talk about Palestine to normalize with Israel after the genocide. We have seen 50,000 of Palestinians who got killed, deliberately killed. We have 70% of them are women, and how can we talk about having normalized ties with Israel? Instead of having normalized ties with Israel, I think we have to Hitlerize Israeli leaders. Every country should feel ashamed to talk about normalization. Every country should be ashamed. Every country should be ashamed before receiving an Israeli leader. Those people are new Hitlers. Those people are new Nazis. And every country, every organization should be ashamed not to host any of them, not to receive any of them, not to give platform for any war criminal in Israel. Thank you.
Thank you very much. We have here Faisal Dauji from South Africa. He is a witness of Afghan war, Bosnia, and so many other. So I would like to Brother Faisal Dauji, who is a commentator on different events, please start. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. In 1977, world-renowned journalist John Pilger produced a documentary called Palestine is Still the Issue. 30 years later, he made another documentary with the same name, Palestine is Still the Issue. What we are witnessing today is an inflection in global politics. In other words, there is no turning back from what has happened in the last 18 months. There is no business as usual. I want to make 3 points on this issue. Point number 1, we have no allies in the traditional Western media. What has revealed itself in the last 18 months is that traditional Western media have completely and unashamedly bought into the narrative of the Zionists and Western countries. Let me give you an example. December 29th, when South Africa made the application to the ICJ, it was broadcast live on many TV channels, including Al Jazeera. The BBC refused to broadcast it. And the next day, when the Israelis put in the application, it was broadcast live. That is just one indication. There are hundreds of examples of the way the mainstream media has engaged with what has happened in Gaza. Point number 2, we have to be very, very cautious and careful on the power of language and the words that have been used. Now, numerous organizations like Amnesty International, Human Rights Watch, even the UN's own institutions, and the ICJ have declared that what's happening in Gaza is a genocide. There is no doubt about that. Remember, genocides don't happen overnight. What's been happening in Palestine is a systematic, well-planned, organized, managed extermination of the Palestinian people. It has been carrying on for the last 80 years. It's only now there is shock and awe among some Western intellectuals and organizations who are confronted with this barbaric and unprecedented extermination of the Palestinian people. We should be unapologetic to use the word genocide. In our discourse on a daily basis, in the media, this is the underlying narrative that we should be portraying. And the media should be courageous, should be speaking truth to power when they say this is a genocide. Exactly. Point number 3. For us to engage and go beyond the rhetoric
we need to fully invest in media, not in terms of financial, but beyond that. What we have today is unprecedented in terms of information. 20 years ago, we had no social media. We had to rely on landlines. There were no cell phones 20, 30 years ago. There was no internet. We hardly had access to Wi-Fi, all of that. Real journalists were out in the field writing about what is happening on the ground. Today, at a click of a button, we are able to access information in real time about what's happening in Gaza. We have this enormous corpus of information. Let us use it as individuals, as private individuals and as collectives. We have to create an alternative narrative of what's happening in Gaza. If you are comfortable with receiving and digesting reports from the New York Times, Washington Post, the BBC, CNN, Sky News, then you have missed out on the real atrocities that have been taking place in Gaza. If you rely on the reports from these mainstream media, I truly believe that you don't know what's happening in Palestine. If you rely on the reports on the mainstream media, you don't know what's happening in the West Bank. Because in the West Bank, the template of what happened in Gaza is being reenacted in the West Bank. The systematic genocide of the Palestinians has started in the West Bank also. We have to be vigilant about how the issue of Palestine is portrayed in the media. We cannot accept, not now, not forever, that Palestine is a complex issue. It is not. Palestine is simply an issue of a colonial, settler, racist regime oppressing an indigenous population. That is the message, nothing else. Shukran, Jazakallah, thank you. बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, हमारे न्यूज़ से दोस्त हैं जनाब मोहम्मद अनीस साहब, वो ज़रा तशरीफ़ ले आए सामने। आ जाएं प्लीज़। So I would like to ask Brother Anis Takridi, who is from Kurtuba Foundation, please. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you very much to the organizers, and alhamdulillah, today there's a great disparity between where we are today and where we were 20, 30 years ago, as Brother Faisal said. I remember that the common complaint that we had was that we didn't have enough media platforms to report in the way that news should be reported, and particularly on Palestine. But alhamdulillah, today we have an ample number, but what remains is that the how, the efficiency of that particular reporting. Just a few points made, which I hope I'll make in a few minutes. First of all, we need to understand the kind of battle that we are fighting. The battle that we are fighting is the battle over the official narrative of what has happened and continues to happen. It's who gets to write this chapter of history for the next 50, 100, 200 years, should Allah extend in the life of this world. Who's going to write? What is going to be written in the history books? Just like today we reflect on the Second World War, we reflect on the Industrial Revolution, the French Revolutions, the Tsar Revolution, and so on and so forth, and then we go even back towards the creation of these so-called empires and what they did around the world.
Just like that, we are now entrusted in creating this chapter of history for the next generation and the generation thereafter. And hence, it's not about details, my dear brothers and sisters. It's not about how many. Is it 40,000 or is it 50,000 or is it 100,000? It's not about what kind of weapons were used, albeit that is of crucial importance. It's about what actually happened. And this is something that all of us are entrusted with doing. The issue with the media distorting the facts is of utmost importance to everyone. You see, we have the Western world particularly, or the Northern Hemisphere if you wish, claiming that it is the highest civilization, particularly proclaiming values such as democracy and human rights and liberties and all of that nonsense which now has been dispelled. But it's still hanging on to the coattails of those claims. I'm a lecturer in political sciences, and one of the things that we teach first year students is what democracy means. And democracy is essentially something that is built upon a common understanding, meaning democracy has a basic flaw in that how can you have any democracy one person who's, let's say, a former minister, someone who's an intellectual, a university professor, someone of great experience, have one vote in an election, with someone who is ill-educated, who is probably illiterate, doesn't have any awareness of outside their own village, also having one vote. That's a basic flaw. However, this is remedied, as the theory goes, this is remedied by the fact that each of those people have access to the same pool of knowledge and information, should they wish. And that pool of information and knowledge, one of the main elements thereof is the media. So if the media is distorted, if the media is polluted, if the media tells lies and fabricates facts, then it means that democracy doesn't even work. The whole construct of democracy comes collapsing down. So this is extremely important and something that we should always remind the Northerners and the Westerners of. Also, one thing, and I'm glad that my dear brother Ali Abu Rizq mentioned this, and that is the creation of a new sphere of media. And this was something that wasn't there when Gaza was first attacked, let's say in 2009, and we only have the BBC and CNN and Sky News to report what was happening, or to disinform, or to misinform absolutely. But now, by the grace of Allah, alhamdulillah, we have countless platforms where millions upon millions are turning to, away from the mainstream media, and going to find their news from other platforms. And it is absolutely amazing how the very same tools that were created by the same civilization that we're talking about, the West and the Northern Hemisphere, those very same tools came back to bite that civilization and to show how manipulative, how hypocritical, how unjust that same civilization was. To the extent that this great, or as we are often told, greatest country in the entire world, the United States, goes out on an all-out war against an app called TikTok. Why is that? Because more than 75 or 78% of its content is pro-Palestine. Because millions upon millions upon millions of people, including the next generation of American leaders and Western leaders, are convinced of what they see and what they hear about Palestine, and that's something that doesn't befit the Zionist agenda. So, allow me. So with that, we need to understand that what has happened over the course of the past 16 months is an absolute re-education. A re-education of the entire world. A re-education of the fact that the media construct, the media sphere, unfortunately is no longer fit for purpose. We need to understand this, and this is very important.
When we have more than 80% of the global media, you know, the hundreds of thousands of media platforms, whether mainstream or whether alternative, around the world owned by a clutch of mega oligarchs, of wealthy people and people who now not only are rich, but are now influential in the creation of power and decision making, such as Elon Musk. When we have that media controlled by those interest-driven people, then that media doesn't work anymore. When the media now is driven by finance, that media doesn't work anymore. And when that media is driven by ideology, especially false ideology such as the Zionist narrative, then it's definitely not fit for purpose. And this is something that we need to pay attention to. The important element that we have seen develop, and Gaza has really brought it to the fore, but before that, if you remember, we had the Sheikh Jarrah stories of Jerusalem and the like, and that is when the Palestinian narrative became more and more prominent. What has happened is that the consumer of the news has become an active part of the media narrative. You see, there's the news itself, the purveyor of the news, meaning either the BBC or Reuters or CNN or whoever, and then the way in which the narrative, the story, how they formulate it, and then at the end the consumer. And the consumer was always meant to be a passive part, just listening or watching. However, what has happened recently is that the consumer has become an active part of this narrative, meaning they don't like what they see, they switch off, they turn to somewhere else. They go and find and seek the channel that they choose. All of a sudden now the consumer is a very important element within the whole media construct, and that's something we need to pay attention to. And obviously, and I'd like to finish on this, I was advised that maybe one of the things I'd like to touch upon is the double standards or hypocrisy of Western media. I don't think we used to talk about this 30 years ago. I don't think we should continue to talk about this. It's not about double standards. There are no standards within the Western media. It's not about hypocrisy. They're not even trying to hide anything anymore. You're being hypocritical when you're saying something but you're believing in something else. No. Now, it's a flagrant construct of lies, of deceptions. So I don't think the double standard and hypocrisy work anymore. It used to work when we were fighting against the propaganda of the war against Iraq. This was 22, 23 years ago, believe it or not. But it doesn't work anymore now. Now, unfortunately, we have the biggest industry in the world being backed by the richest individuals in the world who are vacuum and vacant of any kind of moral base, vacant of any kind of care for the truth or for any kind of realms of justice or morality or efficacy or the like. They are the ones who are deciding what the story is. It has nothing to do with the truth anymore. When they describe that there are around 40 to 44,000 dead in Gaza, you know, as though they just died, as though there was some sort of epidemic and it killed them off. When Trump talks about how Gaza is now, it's just a place of rubble, as though there was an earthquake or a tornado that tore through the Gaza Strip, and not a genocide that took place before the eyes of billions of people around the world. You see, that is the thing. Previously, we used to watch movies where the mafia would kill someone, but they would make sure there were no witnesses to the murder. Now, there are billions of witnesses, but yet the perpetrator of the crime insists that the crime did not happen. This is something we need to work hard on rectifying. Jazakumullah khair. Thank you very much. Jazakumullah khair. We thank you, our brother Faisal Dawji and Anas Takridi. Thank you. Be seated on your sofas. So I will request brother Farooq Adil, come here. Brother Farooq Adil, he is a senior journalist. Now I would like to request brother
Muhammad Anis from the news. Assalamu alaikum. I will talk very briefly because I was not expecting to be on stage. First of all, آپ اردو میں کر لیں اگر would you like to have. سب سے پہلے میرے جو ساؤتھ افریقن کولیگ ہیں جرنلسٹ ان کو میں سپورٹ کروں گا کہ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے اس کو جینوسائڈ کہنے میں. مطلب میرا خیال ہے کنفلکٹ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جینوسائڈ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور میرا خیال ہے اس کو آفیشیلی ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہم یہ کنفلکٹ کی جگہ جینوسائڈ کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک. دوسری بات کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اتنا ہی اس میں انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے جتنا ہم جوڈیشری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. یا جو گورنمنٹ ٹاکس ہو رہی ہیں چاہے وہ نیشنل ایشوز ہیں لیکن انٹرنیشنل ایشوز پہ ہمیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے اس پہ, فلسطین کے جو جینوسائڈ ہے اس کو. تو میں بھی جب دیکھتا ہوں کوئی اس پہ رپورٹ کرتے ہیں کوئی پروٹیسٹ وغیرہ تو وہ انسائڈ پیجز پہ چلا جاتا ہے, سٹی پہ چلا جاتا ہے. میرا خیال ہے اس کو آؤٹر پیجز پہ دینا چاہیے کیونکہ میں پرنٹ میڈیا ہے تو اس کے متعلق میں بات کروں گا. تو بس اس پہ. ٹھیک, بہت شکریہ. یا ہم یہ بھی ایڈ اپ کرنا چاہیں گے کہ ایک تو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر جو مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن ماسز کی طرف سے ایک بڑے عرصے سے یہ مطالبہ اور تقاضا چلا آ رہا ہے کہ حکومتوں کے ذریعے, مسلم گورنمنٹس کے ذریعے اور مسلم تنظیموں کے ذریعے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ جہاں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے یا غزہ کا لفظ یا حماس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سے پلیٹ فارم جو ہے وہ ان پوسٹ کو, ان پیجز کو, ان چیزوں کو بند کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک ایسی موومنٹ یہاں پر ہونی چاہیے جو مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ اس کے لیے کوئی راستہ بنائیں اور اگر یہ پریشر ڈالیں. وہ ایک طرف سے مسلم کنٹری سے اچھا خاصا پیسہ بھی کماتی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے گلے پہ انگلی بھی جو ہے نا وہ رکھتی ہیں. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم اس کانفرنس کی طرف جو ہے وہ ضرور بنائیں گے. تو اب میں گزارش کروں گا کہ اپنے بھائی فاروق عادل صاحب جو سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے, آغاز فرمائیے. یہ ہاں آپ کی باری. السلام علیکم. شکریہ امیر العظیم صاحب اور معزز خواتین و حضرات. یہاں مسلسل میڈیا زیر بحث آیا اور ہم میڈیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں اور وہ جو طرز عمل اختیار کرتا ہے مظلوم فلسطینیوں کے لیے یا اہل کشمیر کے لیے یا اور دنیا میں بھی کہیں جو مظلوم ہیں ان کے لیے جو ان کا معیار ہے. دراصل ہم ایک چیز اس میں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ فاتح اقوام جو ہیں ان کا اپنا ایک مفاد ہے, اسی کے تحت میڈیا پالیسی بنی ہے اور وہ کنٹینیو رہے گی. ہمارے پریشر سے اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن جو سچویشن ہوتی ہے اس میں ہم ایک رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں اور رد عمل کا شکار ہو کر ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جہاں عقل اور خرد رک جاتی ہے اور یعنی ایک جذباتیت کو راہ مل جاتی ہے. ابھی ایک کالم نگار نے لکھا, ہمارے یہاں بڑے دانشور ہیں, کہ حماس کا حکمت عملی معیار حق ہے. اگر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے تو وہ حق پر ہے. حق سے مراد کہ اس کا ایمان سلامت ہے, اور اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تو خواہ وہ جو کوئی بھی ہو وہ معیار حق نہیں ہے. اب اس نقطہ نظر سے دو چیزیں میں سمجھتا ہوں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ جذباتیت غیر معمولی طور پر موجود ہے اور دوسرے وہی رد عمل کی کیفیت. یہی رد عمل کی کیفیت ہماری تحریک آزادی کے دوران بھی پائی جاتی تھی. اس زمانے میں جب یہاں تحریک خلافت چلی, تحریک خلافت تو اپنی جگہ پر ایک پولیٹیکل وہ ایک موو تھی, لیکن ترکوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق چاہے کوئی بھی ہو وہ ایک جیسا تھا.
لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 بزرگ ہیں ہماری بر صغیر کے جنہوں نے تحریک خلافت سے لا تعلقی اختیار کی رکھی اور مسلمانوں سے یہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو اس میں انگیج نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 بزرگ کون ہیں؟ علامہ اقبال، قائد اعظم، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا مودودی. یہ کیوں تحریک خلافت سے الگ رہنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ تحریک خلافت نے ایک ایسی جذباتی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ تحریک خلافت کے ساتھ ہیں تو حق پر ہیں، اور اگر تحریک خلافت کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ حق پر نہیں ہیں. یہ کیفیت اس وقت ہمیں جو اس فلسطین اور غزہ کی صورتحال ہے اس میں بھی دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس وقت جب یہ ہماری تحریک خلافت کی کیفیت تھی، جو اس کے پس منظر میں چیزیں تھیں وہ یہ تھیں، بر صغیر کی بات کر رہا ہوں، یہ تھیں کہ ہم بہت ساری کوششیں کر چکے تھے غلامی سے نکلنے کی، لیکن وہ ساری مسلح کوششیں تھیں. مثال کے طور پر سراج الدولہ کی کوشش، سلطان ٹیپو شہید کی کوشش، اچھا تحریک مجاہدین، 1857 کی جنگ آزادی، اس کے علاوہ فرازی تحریک، ریشمی رومال اور اس قسم کی بے شمار تحریکیں. یہ تمام کی تمام تحریکیں جو تھیں یہ کامیاب نہیں ہو پائی تھیں. یہ تحریکیں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی تھیں؟ اس کا جائزہ ہمارے بر صغیر میں صرف 2 لوگوں نے لیا، ایک سر سید اور ایک اقبال. سر سید کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. اقبال اتنی بڑی شخصیت تھے اور ان کا اتنا بڑا استدلال تھا کہ ہم انہیں مسترد نہیں کر سکے، اور ہم نے اسے قبول کیا اور قبول کر کے بالآخر ایک منزل تک پہنچے. اقبال کیا کہتے تھے؟ اقبال یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی جنگ ناگزیر ہو جائے تو اس فیلڈ میں جا کے لڑو جہاں آپ کامیابی کا امکان ہو. ہم میدان جنگ میں توپ اور تفنگ لے کے نکلے ہیں لیکن ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، اور اس ناکامی نے ہماری نفسیات میں یعنی شکست کے اثرات اس میں نقش کر دیے ہیں، اور اس شکست آمیز جو صورتحال تھی اس سے شاید ابھی تک ہم نہیں نکل پائے، کم از کم بر صغیر کی حد تک. تو اقبال نے کہا کہ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ تو اقبال نے اس سے نکلنے کے لیے ایک تو آپ کو 1930 کا خطبہ ہے. 1930 کا خطبہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس میں 2 قومی نظریہ پیش کیا گیا، اس میں بے شمار دوسری چیزیں بھی ہیں. ان جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ علم کی طرف جائیں، ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اپنی بنیاد سے قائم رہتے ہوئے، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے آپ جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اور آپ علم حاصل کریں تاکہ آپ مکالمہ اور دلیل دے سکیں، مکالمہ کر سکیں دلیل کے ساتھ. یہ ان کی بنیاد تھی. اور جو اس کی جو بنیاد ابن ماجہ کی ایک حدیث پہ رکھی انہوں نے، وہ یہ تھی کہ وہ دانائی مومن کا گمشدہ ورثہ ہے، جہاں سے حاصل کرو، مل سکے اسے حاصل کرو. تو یہ بنیادی فکر تھی اقبال کی. اس فکر کی بنیاد پر ہم آگے بڑھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے جو 3 اصول وضع کیے اقبال نے، علم، دلیل اور ووٹ، یہ وہ 3 چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر ہم آزادی حاصل کر پائے. اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان کی آزادی سلب کر لی گئی ہے. خاص طور پر غزہ میں جو صورتحال ہے فلسطینیوں کے ساتھ اور جو ظلم ہوا ہے، جو جینوسائیڈ، بالکل درست کہا ہمارے دوست نے کہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے وہاں، نسل کشی ہوئی ہے، یہ غیر معمولی ہے. اور اس کا صدمہ اتنا گہرا ہے ہماری نفسیات پر کہ ہم سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے نکل رہے ہیں، غور و فکر سے نکل رہے ہیں. تو اس کو ہمیں واپس پلٹنا ہوگا اقبال کی اس حکمت عملی کی طرف کہ صورتحال کی جذباتی کیفیات سے نکل کر ذرا ٹھنڈے دل سے ہم غور کریں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. کیا علم کا وہ معیار ہمارے یہاں ہے جو دنیا میں ہے؟ کیا ہمارے لوگ اس درجے کا ڈائیلاگ کر سکتے ہیں جو دنیا جس انداز میں کرتی ہے؟ پھر جو ان کے پاس طاقت ہے، جو ابھی ایک دوست نے کہا، جو ان کے پاس طاقت ہے، جو سرمایہ ہے، اس سرمایہ سے ہم نمٹ سکتے ہیں اس صورتحال سے؟ اس کیفیت میں، جس کیفیت میں ہم ہیں، تو نہیں نکل پا رہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں صدمات اور حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
غزہ ایک ہوا، ابھی بتایا کہ دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی اس سے بھی زیادہ ظلم ہوا ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہی رہے گا اگر یہ صورتحال رہے گی اور ہم جذباتی کیفیت میں رد عمل کا شکار رہیں گے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنائیں گے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ درست ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہتھیار ہمارا کارگر نہ ہو تو ہمیں کوئی دوسرا ہتھیار تو تلاش کرنا ہے. تو اقبال کے اگر ہم پیروکار ہیں، اقبال کو مانتے ہیں، تو اقبال نے ہمیں دلیل اور علم کا راستہ دیا، اور ووٹ نہ کہیں تو سیاست کا راستہ دیا، انگیجمنٹ کا راستہ دیا. تو ہمیں اس راستے پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اہل دانش جو ہیں، اہل بصیرت جو ہیں، ان کو بیٹھ کر رد عمل کی کیفیت سے نکل کر کوئی حکمت عملی اسی طرح تیار کرنی ہے جیسے بر صغیر میں اقبال نے تیار کی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ورنہ ہم لوگوں کو ہم جذباتی کرتے چلے جائیں گے، لوگ نعرے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آتے چلے جائیں گے، اور اپنے اندر ہی جو لوگ کوئی دلیل سے کوئی بات کریں گے ان کا انکار کریں گے اور ان کے لیے سخت زبان استعمال کریں گے. تو ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے میرے پاس 2-3 تجاویز ہیں. پہلی بات یہ کہ جو مظلوم ہیں ان کی حمایت جاری رکھی جائے ہر فورم پر، ہر طریقے سے. نمبر 2، جذباتی کیفیت میں کمی لانے کے لیے اس قسم کی سرگرمی کی جائے جیسے یہ سرگرمی ہو رہی ہے، تاکہ لوگ سطحیت سے نکل کر حقیقی انداز میں صورتحال کا جائزہ لے سکیں. تیسری جو میری تجویز ہے وہ یہ کہ انگیجمنٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کو فروغ دیا جائے. وہ اس کس سطح پہ ہوگا، کیسا ہوگا، یہ ابھی ہم طے نہیں کر سکتے، وہ ہمارے اہل دانش بیٹھ کے سچویشن کے مطابق وہ طے کریں گے. اور جو آخری میری تجویز ہے وہ یہ کہ جو اس وقت ظلم ہوا ہے غزہ میں، اس موقع پر مغرب سے بہت ساری آوازیں غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اٹھی ہیں، ان کی طرف انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اگر انگیجمنٹ ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ناکافی ہے. یہ ہم کریں گے تو میرے خیال میں ہم نیریٹو کے محاذ پر بھی کچھ بنیادی کام کر سکیں گے، ورنہ یہ صرف جذباتی نعرے بازی ہوگی. بہت شکریہ. جی جناب فاروق عادل صاحب کا شکریہ. اقبال کا ذکر آیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. صرف اتنی بات نہیں ہے سر، وہ دوسری بات بھی کہتی ہے، عقل کی بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک. ارے جی عقل کی بھی بات نہیں، لوگوں کو جذباتی نہ کریں. اچھا نہیں فاروق بھائی، آپ نے اپنی بات کی، آپ کو میں وہ نہیں کہنا چاہتا. تاریخ کی بات ابھی یہاں پر ہوگی. تاریخ بھی 2 طرح کی ہوا کرتی ہے. ایک گھڑیوں کی تاریخ ہوتی ہے کہ رات کو تاریخ بدل جاتی ہے لیکن حیثیت نہیں بدلتی. ایک تاریخ جو ہے وہ کیلنڈر کی ہوتی ہے، اور کیلنڈر میں تاریخ اس طرح سے بدلتی ہے کہ کئی ناکامیاں کامیابیوں کی بنیاد بن جاتی ہیں. اور تاریخ کے اس تناظر میں حامد میر صاحب جو ہے وہ ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ مظلوموں مجبوروں کی ہمیشہ، چاہے وہ ملک کے اندر کے ہوں یا بیرون کے اندر ہوں، ہر طرح کے خطرات انگیز کر کے ماشاءاللہ سر فہرست مورچے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں اب جناب دعوت دیتا ہوں حضرت حامد میر صاحب کو. ہم سامعین میں چلے جائیں. اچھا اب آپ سنیں گے ان کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to thank Hafiz Naeem Rahman, Janab Asif Luqman Qazi Sahab, Amirul Azim Sahab and other organizers who have invited me and other journalists here. یہ بھی ذرا سوچیں حافظ صاحب کہ اتنے لوگوں کو آپ نے پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا سے بلایا اور آئے کتنے ہیں، اس پہ ذرا فوڈ فار تھاٹ فار یو. تو I would like to start with a short comment which made my brother from Al Jazeera, Mr. Ali. I agree with all the submissions you made here, but a very small point of disagreement. You said that journalists should report Palestine and other conflicts with impartiality.
I don't believe in impartial journalism. There is no impartial journalism everywhere in the world. There is no neutral journalism. Journalist can be objective, but journalist cannot be neutral or impartial. Whatever you said, I agree with you. It was not impartiality. It was objectivity. You were speaking truth. You used the term Hitlerization. I agree with you. This is not impartiality. This is objectivity. So this is a technical issue. You are a journalist. I am also a journalist. So whatever I will say here, I am not saying it as an impartial or neutral journalist. I am saying it as an objective journalist. A journalist should be on the right side of the truth or on the wrong side of the truth. If I am on the wrong side of the truth, I am not a journalist. If I am on the right side of the truth, so I am not neutral, but I am objective. Maybe some of you may not agree with me, but I belong to the old school of journalism. Maybe the modern school of journalism, they have created this concept of impartiality in journalism, but the real journalism is not impartial. It is objective. This is the one point. The second thing is my brother, Mr. Tikriti. He said something very interesting. I agree with him that the mainstream media on the international level is not objective. They are not reporting the facts objectively. We know that they are being controlled by some powers who are not your friends. But there are some other reasons also. I have covered Gaza war from inside Gaza. I have covered Israel-Lebanon war from Lebanon. I have covered Syrian-Israel war from Syria. I have seen Christina Amanpour of CNN in the war zones. I have seen Liz Doucet of the BBC inside the war zone with me. I know they reported facts. But what happened? Their headquarters were not in a position to air the truth. So sometimes they gave those films to me. So I used it on my TV channel. But in this particular case, the recent genocide in Gaza, we have to analyze the reasons behind this Gaza very objectively. I am using the word objectively again and again. Yes, it is Israel and its patrons, its supporters all over the world who are responsible for this genocide. But who are the collaborators? Sorry to say, I know some of you may not agree with me. Who are the collaborators? The main collaborators are inside the Middle East. Okay? Now I wanted to go to Gaza again to cover the war in 2023. I applied for a visa. I can enter in Gaza only through Egypt. The Egyptian government refused to give me visa. So I contacted my foreign minister. My foreign office tried their level best. The foreign minister of Pakistan called the foreign minister of Egypt and requested him that a journalist only want a visa. Why are you not ready to give him a visa? They said, okay, we will consider, we will do it. So, no visa. And this is not the case with me, Hamid Meer. I know a lot of other journalists in mainstream international media organizations. They were covering the war in Gaza from Israel. So maybe on the pressure of the viewers or the pressure of the readers, they wanted to cover it from Gaza side also. So they wanted to go to Gaza. There is only one entry point, the Rafah border. So they applied for visa. I know them. They applied for visa. The Egyptian government refused to issue them visa. So then
because I am a member of an international jury of RSF, the Reporters Without Border, so I have a lot of contacts in Egypt. So I tried to find out what is the problem. So my friends, journalist friends in Egypt, they told me that it is the Israel which give the clearance for the journalists who are being issued visas by the Egyptian government. So you and some other Western journalists are not cleared, So I will only mention the name of Egypt right now. I want to mention some other Middle Eastern countries also with facts, with lot of evidence, but I don't want to create problems for Hafiz Naeemur Rahman Sahab. I will I would like to make another point. We are talking about the liberation of Palestine. We are talking against the colonial powers. So because I am sitting in Islamabad, the capital of Pakistan. So it is my moral and religious duty to speak about the colonial policy of the government of Pakistan about Palestine. Because if everybody want the liberation of Palestine, we should also get out of the colonial policy on Palestine adopted by the government of Pakistan. Now, what is that colonial policy? The government of Pakistan's policy on Palestine is against the state policy of the Pakistan. What is the state policy of Pakistan? It is the policy which was adopted by the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and my respectable friend Dr. Farooq Adil mentioned the name of Allama Iqbal, the great poet. He mentioned his name again and again. I think he was the founder of the Palestine policy of Pakistan. And let me make it very clear, we are not bothered about the Palestine policy of Saudi Arabia, Egypt, Jordan, any Arab country. Whether they recognize Israel or not. We only care about the Palestine policy of our forefathers, Dr. Muhammad Iqbal and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which was against the colonial policy of all the Arab kings. Iqbal said, don't trust the wisdom of Arab kings about Palestine. Very clear. You cannot deny that. Do you agree? Endorse? What Iqbal said, don't rely on the wisdom of Arab kings about Israel. Why he said that? Because he visited Baitul Maqdis in a conference. He visited Baitul Maqdis, and the Palestinians in Aqsa, they were gathered. Many Muslim scholars and politicians were gathered from all over the world, and they told Iqbal what is the problem, and that's how Iqbal said this thing. This is one. Now, what is the colonial policy about Palestine in Pakistan? The current government of Pakistan, its Prime Minister Shehbaz Sharif and the previous Prime Minister Anwarul Kakad, they have repeated many times a demand. They actually want to tell us that we are supporting the Palestinian cause. But what kind of words they use in their statements? They say that the government of Pakistan want the resolution of Palestine problem through a two-state formula. Thus, two-state formula. So I think the two-state formula, months back, I downloaded the letter of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah from the website of the US State Department. It is still there. You can also read the
exact letter of the founder of Pakistan, written on 9th of December 1947. It is available on the website of the US State Department archives. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah addressed the letter to the American President Truman, and he said that this resolution of the United Nations about Palestine is the violation of the UN Charter itself. And he said that the division of Palestine is not the solution of this problem. And Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah predicted in 1947, he said that this UN General Assembly resolution will not help Palestinians and it will not help the Jews, and both will suffer. And he requested President Truman to intervene and force United Nations to make justice. Now that United Nations resolution 181, it divided Palestine. So the division of Palestine was a colonial agenda. So when the government of Pakistan say that we want the solution of Palestine problem through